نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاتعداد مرتبہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد محتشم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ دین مبین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ خوبصورت پروگرام بہار شریعہ کا اس میں حاضری کا شرف ہو رہا ہے، آپ کو دیکھنے کا الحمدللہ موقع میسر آ رہا ہے اور ہم سب کو ہمارے بزرگ اکابر علماء حقہ علماء اہل السنہ ان کی زیارت کرنے کا، ان کے ملفوظات عالیہ سننے کا اور اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو نظیر جنت بنانے کا اللہ پاک یہ موقع فراہم فرما رہا ہے۔ آج اس ایوان میں بہار شریعہ کے دو عظیم مذہبی سکالرز یہاں موجود ہیں، وہ دو عظیم ہستیاں کہ جن کا کال اور حال محبوب علیہ السلام کی محبت میں الحمدللہ اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو دل شاد ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ان ہستیوں سے نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کے عشق، نبی علیہ السلام کے مقام کی باتیں سنتے ہی رہیں۔ تو میں آپ سب کو سب سے پہلے جس پیاری ہستی سے، جس پیاری شخصیت سے میں متعارف کروانا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت میں لے کر جانا چاہتا ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ۔ میں ان کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام سے سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، مشکور ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب قبلہ الحمدللہ بڑی ہی پیاری شخصیت ہے، انتہائی علمی شخصیت ہے اور انتہائی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے، اس کے باوجود کہ سارا دن پڑھانا اور دین کی تبلیغ کے لیے اپنے شب و روز جو ہے اس کو الحمدللہ وقف کرنا، جب بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یہ اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمیں ٹائم عنایت فرماتے ہیں۔ میں امہ چینل کی طرف سے، اپنی طرف سے حضرت کا صمیم قلب سے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جل جلالہ قبلہ مفتی صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور دوسری پیاری اور عظیم شخصیت جن کی خدمت میں ابھی میں آپ کو لے کر حاضر ہونے لگا ہوں، آج میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان کو اس لحاظ سے بھی محبت سے آج دیکھیے گا کہ ابھی چند دن پہلے، چند ایام پہلے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا شرف حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ ان کے سینے میں تو پہلے ہی کملی والے آقا علیہ السلام کی محبت کا مدینہ ہے، لیکن ان کے قدم بھی اس بابرکت جگہ پر انہوں نے قدم رنجہ فرمائے، تشریف لے گئے اور
حرمین شریفین کی حاضری کے بعد، عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آج ہمارے ایوان کی زینت ہیں بصد احترام مفسر قرآن حضرت العلام جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ کو سب سے پہلے عمرہ شریف کی مبارک ہو بہت بہت، جی مہربانی۔ اور ہماری امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے، ہمارے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے، ہمارے عارف آدم صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے، سب کی طرف سے آپ کو عمرہ شریف کی بابرکت سعادت جو آپ نے حاصل کیا اس پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در مبارک کی جو حاضری آپ نے پیش کی ہے اس پر حضور آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، قبول فرمائیں۔ جی۔ اور آمین اللہم آمین۔ اور حضرت آپ نے الحمدللہ پھر ایک مرتبہ عزت افزائی فرمائی، آپ تشریف لائے، اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، دونوں عظیم ہستیوں سے تعارف ہو گیا، اب میں فوراً سے مفتی اسلام مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور میں تو یہی کہا کرتا ہوں ان کے بارے میں، ان کے حصے میں درس شفا آیا ہے، اور درس شفا جب بھی آتی ہے تو وہاں سے بیماری بھاگ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز محبت سے پیار سے حضرت کی خدمت میں آج ہم یہ گزارش کریں گے، حضرت ابتداءً ہمیں علم کے حوالے سے بتایا جائے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا عنایات اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی نظر کرم ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علم کی فضیلت کے حوالے سے اور اہل علم کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہمارے گوش گزار فرمائیں، کیونکہ آج ہم نے ایک ایسی ہستی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہے کہ جن پر علم کو بھی ناز تھا، علماء کو بھی ناز تھا، اور آج تک بڑے بڑے علماء ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے الحمدللہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو میں ابتداءً چاہتا ہوں، تاکہ جب تک ہمارے احباب کو بیس پتہ نہیں چلے گی، فاؤنڈیشن کا پتہ نہیں چلے گا، تو آگے بات کرنا شاید کہ سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو، تو ابتداءً علم اور اہل علم کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدد آدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتداءً میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں حضرت العلام خطیب شہیر حافظ و قاری علامہ محمد عقیل جلالی صاحب کا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہونے کے لیے یاد فرمایا اور حاضری نصیب میں آئی، اور ساتھ ہی ساتھ تمام تر امہ چینل کی پوری ٹیم کا کہ جن کی وساطت سے یہ پروگرام جاری و ساری رہتا ہے۔ رب تبارک و تعالی حضرت علامہ صاحب کو بھی عمر طویل نصیب فرمائے، اور جو دین کی خدمات پیش کرتے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امہ چینل ان کے ذمہ داران جتنے بھی ہیں ان کے بھی رزق حلال کے اندر
برکت نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب نے ابتداً علم سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وقل رب زدنی علما، اور اے حبیب تم یوں دعا مانگا کرو کہ پروردگارا مجھ کو میرے علم میں زیادتی نصیب فرما، میرے علم کو زیادہ فرما۔ بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب کے کارخانہ قدرت میں علم سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت ہوتی تو رب تبارک و تعالی اسی کے لیے ارشاد فرماتا کہ اس میں زیادتی کے لیے، کثرت کے لیے دعا مانگا کریں۔ لیکن رب نے علم کے تعلق سے کثرت کا سوال کرنے کے لیے ارشاد فرما کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ تمام تر چیزوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی، شرافت والی اور بزرگ ترین شے یہ علم ہے، اس لیے اس کی کثرت کی دعا کیا کریں۔ یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ علم دین انسان کو خدا کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا العلم باب اللہ الاکبر، علم اللہ کی طرف جانے والے جتنے بھی دروازے ہیں ان میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ علم کو کچھ لوگ حجاب بتا دیتے ہیں کہ علم حجاب ہے، مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ علم تو خدا کی معرفت سکھاتا ہے، علم تو خدا تک رسائی سکھاتا ہے۔ وہ حجاب کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بھی ایک مطلب ہے جو صوفیاء کرام ذکر فرمایا کرتے ہیں، مگر میں ابھی اس طرف نہیں ذکر کرنا چاہتا ان چیزوں کا۔ علم دین کی اور مسائل شرعیہ کو سیکھنے کی عظمت و اہمیت اگر کسی کو دیکھنی ہو اور سمجھنی ہو تو وہ صرف اس واقعے سے اور اس حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم عصر کی نماز ہو چکی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، جبرائیل امی حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں اس صحابی کا مغرب سے پہلے پہلے انتقال ہو جائے گا۔ جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ پیغام پہنچا کر کے تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان صحابی کو قریب بلا اور کہا کہ جبرائیل امی مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ تمہارا انتقال مغرب سے پہلے پہلے ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ایسے وقت میں آدمی گھبرا جاتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے یہ خیال کرتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا رچی بسی ہوتی ہے وہ ایسے نازک موقع پر یہ خیال کرتا ہے چلو بیوی سے ملاقات کر لیں، بچوں سے ملاقات ہو جائے، زمین جائیداد کی تقسیم کر دی جائے، کس سے کیا لینا ہے یہ حساب لگایا جائے، کس کو کیا دینا ہے یہ بتا دیا جائے۔ ایسے نازک اور تھوڑے قلیل سے وقت میں اہم اور اہم ترین کے درمیان فیصلہ کرنا اور اہم کو اہم ترین سے ممتاز کرنا بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن جن کے دل و دماغ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائی، وہ محبت رسول ایسی تمام تر دشواریوں کو آسان بنا دیتی ہے، اور ایسے بظاہر جہاں دروازے بند نظر آتے ہیں وہاں پر ایسی مشکلات کے وقت میں حب نبی ان دروازوں کو کھول دیا کرتی ہے۔
ایسے نازک ترین وقت میں ان صحابی نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ تھوڑا سا وقت ہے جو آپ نے مجھے بتایا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایک تھوڑے سے وقت کے اندر میں کون سا نیک عمل کروں، کون سا کام کروں، آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ میں کون سا کام کروں اس تھوڑے سے وقت کے اندر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم دین کی تعلیم حاصل کرو، دین کے مسائل سیکھو، یہ تمہارے لیے تمام تر اہم ترین چیزوں سے اہم تر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اہم ترین ہے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ بتائیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا؟ حضرت امام محمد جو شاگرد رشید ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب میں دیکھا گیا، پوچھا آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جواب عطا فرمایا، میں جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو میں تجھے عالم ہی نہ بناتا۔ سبحان دیکھیں کیا عظمت، کیا اہمیت، کیا رتبہ عطا فرمایا۔ یہ وہی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی کتابیں 70 سے زیادہ اونٹوں کے پر چلا کرتی تھی، اللہ، جن کی کتابوں کو دیکھ کر کے ایک عیسائی مسلمان ہوا اور یہ کہنے لگا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کی نورانیت کو دیکھ کر کے میں مسلمان ہوا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب چھوٹے محمد کا عالم یہ ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان تو اللہ، جن کی کتابیں لوگوں کو مسلمان بناتی ہوں، جن کے چہرے کا نور مسلمان بناتا ہو، سبحان اللہ، خود ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ علم کا نور ہے، بے شک، علم خود بھی نور ہے، جہاں چلا جاتا ہے وہ اس سینوں کو منور کر دیا کرتا ہے۔ آج ایک عظیم ترین عالم دین کی بارگاہ میں بھی ہم حاضری لگائیں گے انشاءاللہ، جیسے کہ علامہ صاحب نے ان کے بارے میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے، اور مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہ علم کی تعلق سے ابتدائی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت ہی پیاری گفتگو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ آپ نے جس محبت، پیار، خلوص اور عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ گفتگو سے ہمیں نوازا۔ قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں آپ چلتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب نقشبندی رضیدہ مجد الکریم، حضرت آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بارہا علم کی فضیلت اور علم کے حوالے سے اللہ کریم جل جلالہ شان بیان فرماتا ہے، اور یہ جو مقام ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ہمارے احباب کو ایک تو بتایا جائے، اور دوسرا حضرت کہ علم حاصل کرنے کے لیے پہلا زینہ، اور وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ضروری ہے، اور علم کے پھر کیا کیا مراتب ہیں، اور علم کا جو سورس ہے حضور، اس میں جو مین سورس ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے حضرت آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، سبحان اللہ، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج کی بڑی پروقار یہ ہماری نشست ہے جس میں فضیلت علم اور فضیلت عالم دین پر بات ہو رہی ہے،
علم کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز علم کے ایک بہت بڑے نیر تاباں فخر المتکلمین حضرت علامہ سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا اہل علم کی فضیلت بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجے بلند فرمائے، اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کا درجہ ایمان کی وجہ سے بلند کیا جاتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر ایمان والوں میں سے جو علم والے ہیں ان کا درجہ اور بلند کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے، جتنا جس کے پاس علم ہے اتنا اس کا درجہ بلند ہے۔ اور پھر علم سے مراد کہ جو اللہ کے ہاں بندے کو بلند کرتا ہے وہ ہے معرفت الہیہ، اللہ کی معرفت، کہ رب العالمین کو بندہ پہچانے، اپنے خالق کو جانے، اپنے خالق کو پہچانے کہ میرا رب کون ہے، اس کی مجھ پر کیا نعمتیں ہیں، میرے رب کی کیا شان ہے، میرا رب کیسا ہے۔ تو رب کی ذات و صفات کے بارے میں اس کا علم، اور بندے پر رب کی جو نعمتیں ہیں ان کا ادراک، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ ٹھیک۔ جتنا یہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اپنے رب کے آگے جھکتا جاتا ہے، کیونکہ جو یہ احساس اس کے دل میں بیدار ہوتا جاتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا رب کا دیا ہوا، میرے رب کا دیا ہوا ہے، تو اتنا ہی وہ اس کے سامنے متواضع اور عاجز ہوتا چاہتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو بندے کو اللہ کے ہاں مقرب کرتا ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے ڈائریکٹ نہیں دیا، کسی ذات کے ذریعے دیا ہے۔ ٹھیک۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، بے شک، مال سے، اولاد سے، بیوی سے، جان سے، عزت سے، مرتبے سے، جو کچھ بھی الغرض اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بندے کو، اس میں سے سب سے بڑا انعام جو بندے پر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ انعام ہے ایمان کا۔ ٹھیک۔ تو اور یہ ایمان اللہ نے بندے کو رسول کے ذریعے عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہے، تو پھر اس بندے پر لازم ہے کہ رسول کی معرفت حاصل کرے، ٹھیک، کیونکہ رسول ہی اس کو اس کے رب تک پہنچانے والا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اور پھر اللہ نے رسول کے ذریعے بندے کو جو ہدایت نامہ عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن کا علم جتنا بندے کے پاس زیادہ ہے اتنا ہی وہ اپنے رب کا مقرب ہے۔ ٹھیک۔ تو قرآن کا علم یہ امتیاز کا سبب ہے، رفعت کا سبب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ تو قرآن و سنت کا علم، اور یہ وہ علم ہے کہ جس کے معلم بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک۔ سرکار کی پہلی شان یہ بیان فرمائی گئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے سکھانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں وہ علم بندے کو سب سے پہلے حاصل ہونا چاہیے، اور وہ علم ہے قرآن کا علم اور حکمت کا علم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں سکھانے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو کتاب قرآن اور حکمت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن اور سنت کا علم
یہ وہ علم ہے کہ جس کا مرتبہ تمام علوم سے بلند ہے، اور یہی وراثت انبیاء ہے۔ انبیاء اپنے پیچھے کوئی سائنس کی کتابیں چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنے پیچھے حساب کی کوئی کیمسٹری کی کتابیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء اپنے پیچھے وہ کتاب چھوڑ کر جاتے ہیں جو اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا گیا، اور قرآن کی تشریح میں پھر سنت کا علم عطا فرمایا گیا۔ یہی میراث انبیاء ہے، اور یہ جن لوگوں کو ملتا ہے وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، انہی کو العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا ہے۔ تو اسی علم کے بارے میں آپ نے غالباً اشارہ فرمایا اور سوال کیا، اور اس کے حوالے سے یہ چند معروضات عرض کی گئی ہیں۔ آگے انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ ماشاءاللہ حضرت بڑی ہی پیاری گفتگو، ابتدائی گفتگو ہمارے دونوں بزرگ علماء نے بڑی ہی محبت سے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اور مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت وحی کیا ہے، اور وحی کی کیا کوئی اقسام بھی ہیں، اور یہ کتنا بڑا سورس ہے علم کو منتقل کرنے کا؟ کیونکہ حضرت نے بتایا کہ علم جو ہے وہ بندے کو خدا سے آشنا کرتا ہے، علم نافع جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ اور بندے کے یہ جوڑنے کا ایک تعلق ہے، تو خدا کی طرف سے جو علم آ رہا ہے وہ جس ذریعے سے آ رہا ہے، پھر کیا اس کی شان ہے اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے احباب کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی سوال کیا گیا کہ وحی، پہلے تو یہ خیال فرما لیں کہ وحی کے لغوی معنی کیا ہے، اور پھر وحی کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری طرف اپنی گفتگو کا رخ لایا جائے گا۔ ویسے وحی کے لغوی معنی کسی کی طرف اشارہ کرنا، یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، یا کلام خفی، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ مگر اصطلاحی معنی اور شرعی معنی یہ بتایا گیا ہے کہ وحی ان کلمات الہیہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء یا اولیاء کی طرف القاء فرماتا ہے، وہ وحی ہے۔ وحی کی پھر اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ نزول وحی کی صورتیں اور قسمیں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے جو مختلف قسمیں ذکر فرمائی ہیں کہ وحی کبھی ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام سنایا جاتا ہے، یا کسی ولی کے دل میں القاء کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بغیر کسی واسطہ ملک کے، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا۔ ایسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شب معراج رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بیان فرمائی گئیں وہ بغیر کسی واسطہ ملک کے تھی۔ کبھی کبھی خواب کے ذریعے بھی الہام ہوتا ہے، کبھی خواب دکھائی جاتی ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور وحی کے آنے کا طریقہ کیا تھا، اس کی بھی مختلف اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت جبرائیل امی کے ذریعے بھی وحی پہنچائی گئی ہے، حضرت اسرافیل کے ذریعے بھی وحی پہنچائی گئی ہے۔ اور حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم کبھی تو اپنی اصلی حالت میں بھی تشریف لائے ہیں کہ آپ کے 600 پر تھے، ان سے یاقوت و جواہر ٹپک رہے تھے، اور ان کے جسد پاک سے پورا افق آسمان بھر گیا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ۔ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم کبھی کسی مرد کی شکل میں بھی آئے، لیکن وہ مرد اجنبی، کوئی ان کو پہچان نہیں پایا، جیسے کہ مشکاہ شریف کی حدیث شریف میں اور بخاری کی حدیث میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی خاص مرد کی شکل میں آئے، جیسے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے۔
جو نبیوں کی خواب ہوتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. یہ بات چل رہی ہے وحی جلی کی. وحی جلی جیسے کہ قرآن مجید، ٹھیک ہے. اور ایک وحی خفی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دیں وہ بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ جو بولتے ہیں، جو بھی ذکر فرماتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے. یہ وحی خفی ہے. وحی خفی یہ بھی ایک طرح سے اس میں عجیب اعجاز ہے، اور وحی جلی تو معجزہ ہی معجزہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ معجزات صحابہ کرام نے دیکھے. ہاتھ سے پانی کا نکلنا صحابہ کرام نے دیکھا مگر ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک. سورج واپس ہوا، یہ معجزہ صحابہ کرام نے دیکھا مگر ہماری نگاہوں میں یہ نہیں آ پایا. چاند دو ٹکڑے ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا مگر ہم نہیں دیکھ پائے. کنکریوں نے کلمے پڑھے، صحابہ کرام نے دیکھا مگر ہم نہیں دیکھ پائے. ٹھیک. اسی طرح سے کھاری کنویں کے اندر آپ نے لعاب دہن ڈالا، وہ شیرہ جاں بنا، یہ صحابہ کرام نے دیکھا مگر ہمیں نہیں دیکھ پائے. ایک معجزہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ عطا فرمایا جو صحابہ نے بھی دیکھا، تابعین نے بھی دیکھا، تبع تابعین نے بھی دیکھا، ائمہ مجتہدین نے بھی دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تا قیام قیامت دیکھا جاتا رہے گا. اور وہ ہے کلام پاک. معجزہ ہے، معجزہ عظیم ہے، اور اس کے جو وجوہ اعجاز ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں. یہ وحی جلی کی بات تھی. وحی خفی جس کے لیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اعطیت بجوامع الکلم. واہ واہ. مجھے جوامع کلم سے نوازا گیا ہے. آپ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، اختصر علی اختصاراً. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اختصر علی اختصاراً. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کے 12 معنی بیان فرمائے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے. ایک لفظ ہے مگر وہ دکھا رہے ہیں جیسے کہ اس میں علوم و عرفان کے سمندر بہ رہے ہیں. ابھی ذکر کیا جائے گا انما الاعمال بالنیات. ایک لفظ ہے، یہ وحی خفی کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی گئی ہے وہ کسی کو نہیں دی گئی، بلکہ فصاحت و بلاغت خود ان کے پاؤں کے ذرے کی بھیک سے دی گئی ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی ملا ہے انہی کے دربار سے ملا ہے، انہی کے صدقے سے ملا ہے. اسی کتاب کے ذریعے میں آپ کو آج یہ ظاہر کروں گا کہ ہمارے علماء نے، فقہاء نے، اور ہمارے مدبرین نے، محققین نے کس طرح سے وحی خفی کی تشریح فرمائی ہے، اور ایک ایک نقطے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر کیا کیا نکات بیان فرمائے ہیں. حضرت انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. ابھی چونکہ میرے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے اس پار ہماری ملاقات ہوگی. اور قبلہ قاری صاحب سے میں ایک سوال جو ہے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہوگا کہ وہی اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر نازل کرتا ہے؟ کیا وہ مخصوص افراد ہیں؟ کیا وہ کوئی مخصوص ایک طبقہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی وحی جو ہے یہ تحفہ رکھا ہے؟ اور پھر جیسے آپ نے وحی مطلوع اور غیر مطلوع، وحی جلی اور خفی کی بات کی ہے، وحی مطلوع کے حوالے سے تو ہمارے احباب نے بہت سنا کہ بھئی قرآن مجید کو جو حفظ کر لے، یاد کر لے، اس کی بڑی برکت ہے. لیکن یہ جو وحی خفی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، جن لوگوں نے اس کو یاد کیا، اس کے طالب علم بنے، اور پھر وہ ایک استاذ بنے، ایک شیخ الحدیث بنے، محدث کے درجے اور رتبے تک پہنچے، ان کی کیا شان اور ان کا کیا مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ حضرت صاحب کی خدمت میں آؤں گا. لیکن ابھی چلتے ہیں ہم ناظرین کرام ایک بریک کی طرف. بریک کے اس پار انشاءاللہ یہ خوبصورت سوال اور حضرت صاحب کے جوابات ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے اس پار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی یقین جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے چند سوالات میں نے حضرت کی خدمت میں رکھے تھے کہ علم کا یہ جو ذریعہ ہے وحی الہی، اس کے حوالے سے کہ اس کی جو اقسام حضرت نے پیش فرمائی ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا یہ کوئی خاص افراد، چنے ہوئے لوگ ہیں جن پر یہ نازل ہوتی ہے، یا کوئی بھی بندہ ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا نزول فرما دیتا ہے، اور یہ اس کی جو صورتیں ہیں وہ اس کے حوالے سے،
اور پھر اس کی جو اقسام حضرت نے پہلے بتا دی وحی مطلوع اور غیر مطلوع، تو وحی مطلوع کے حوالے سے تو بہت سا ہم نے سنا کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، سینے میں رکھ لیا، اس کی شان تو بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن وحی غیر مطلوع جو ہے اس کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور اس میں ماہر ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں ہم حضرت سے پوچھنا چاہیں گے۔ جی قبلہ قاری صاحب، یہ میرے چند سوالات تھے، میں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وحی کی دو اقسام مطلوع اور غیر مطلوع، وہ تو اس سے پہلے بیان ہوئی۔ مطلوع کا مطلب ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ اس میں مفعول ہے تلا یتلو، کہ جس کو پڑھا جاتا ہے نماز میں۔ نماز میں جو وحی پڑھی جاتی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک تو اور جس کی قرآن پاک کی طرح نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، وہ غیر مطلوع ہے، اور اس سے مراد ہے احادیث مبارکہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے صادر ہونے والے ارشادات، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی نازل فرمائی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ وہ مطلوع ہے خواہ وہ غیر مطلوع ہے۔ جو مطلوع ہے اس کا تو ایک ایک لفظ اور حرف قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے قرآن پاک۔ اور جو وحی غیر مطلوع ہے، اگر اس میں سے کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی لفظ بھی حد تواتر تک پہنچ جائے تو وہ بھی قرآن پاک کی طرح قطعی ہے۔ جیسے لا نبی بعدی، یہ جو الفاظ ہیں اس کو علماء نے متواتر کہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ الفاظ جو ہیں یہ حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کا انکار کرنے والا اسی طرح کافر ہے جیسے کہ قرآن کا منکر کافر ہے۔ اور اس کے بعد جو حد شہرت تک پہنچے ہوئے ہیں ان کا انکار کرنے والا بدعتی ہے، گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے۔ اور اسی طرح سے آگے پھر احادیث کی آگے اقسام ہیں۔ تو فی نفس ہی وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی بھی شکل میں ہو، مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو۔ اور وہی غیر مطلوب جو ہے وہ اس میں سے یہ قطعی ہے، یہ مشہور ہے، یہ متواتر ہے، یہ اقسام ہمارے لیے ہیں۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ سے آپ کا ارشاد سن رہے تھے، ان کے لیے وہ ایسے ہی قطعی تھی جیسے کہ قرآن قطعی ہے۔ کیونکہ یہ اقسام تو اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم تک پہنچنے والے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، جو راوی ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ حد تواتر تک ہیں یا حد شہرت تک ہیں یا خبر واحد ہے، یہ تقسیم تو ہمارے لیے ہے۔ ان کے لیے کوئی، صدیق اکبر کے لیے کوئی تقسیم نہیں ہے، فاروق اعظم کے لیے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں مالی اور نہ کوئی ہمارا مالی وارث ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جناب صدیق اکبر کے لیے قرآن کی طرح نص سے قطعی تھی۔ جی سبحان اللہ۔ تو اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں تو بیٹی کے لیے حق لکھا ہوا ہے، تو قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا اور حدیث کو آگے لے آئے۔ بھائی جناب صدیق اکبر کے لیے قرآن بھی ویسے ہی تھا اور ان کے لیے سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ویسے ہی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے وحی مطلوع جو ہے وہ اس میں جو اقسام بنتی ہیں وہ روات کے اعتبار سے بنتی ہیں، فی نفس ہی وہ مثل قرآن ہے، کیونکہ ایک ہی زبان سے نکلے ہیں۔
اور حضرت اس پر دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ کچھ خاص افراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی خاص رکھی ہے کہ ان پر اللہ نازل کرتا ہے یا ہر ایک پر جو بھی ہو؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس میں اپنی رسالت کو رکھنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد ازل سے ہی منتخب فرما لیے تھے، چن لیے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن فرماتا ہوا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. گویا کہ جب ان سے وعدہ لیا گیا تھا تو وہ صفت نبوت حاصل کر چکے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی جب ارواح کو پیدا کیا گیا تھا تو تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جو ہے اس کے لیے منتخب فرما لیا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت پیغمبر تھا، نبی تھا، جب کہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے مراحل کو طے کر رہے تھے. تو جو پیغمبر ہوتا ہے وہ روز اول سے ہی پیغمبر ہوتا ہے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیغمبر ہے، اپنے کسب سے نہیں بنتا. کسب سے نہیں بنتا، یہ آپ جا فرما رہے ہیں، کسب سے نہیں بنتا، بلکہ یہ وہبی مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. حضرت یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو یہ کہنا کہ 40 سال میں نبوت ملی یہ کیسا ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے مطابق کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور ترمذی میں حدیث ہے کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو اس حدیث کی موجودگی میں آپ کے لیے نبوت جو ہے اس دن ہی سے ثابت ہے. تو پھر نبوت تو ایسی ہے ہی نہیں کہ جو نزع ہو جائے، کہ آن اور آف ہو دی جائے پھر نکال لی جائے پھر واپس ہو جائے. حضرت آپ نے ایک بات کی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں ہمارے وہ احباب جو علمی شوق رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، تو یہ اگر حسن ہے تو پھر صحیح نہیں، اگر صحیح ہے تو حسن نہیں، یہ کہیں آپ پر میں متعارض تو نہیں ہے؟ یہ ایسے یہ حسن صحیح جو امام ترمذی کا ایک خاص انداز ہے، اس کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی ذرا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میٹرک اور ایف اے، کہ میٹرک یہ پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد ایف اے بی اے ایم اے ہونا، یہ اس سے میٹرک کی نفی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. حسن اور پھر صحیح، یہ نور علی نور ہے کی بات. جی ہاں، صحیح کا درجہ حسن سے بلند ہوتا ہے، اور آگے اس کی تعبیرات اور تشریحات جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں عبد الرحمان بھائی لندن سے. السلام علیکم عبد الرحمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب گزارش یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ ہم اذان سنتے ہیں جی، تو اس کو اگر ہم گھر پہ بیٹھے دہرائیں تو آیا اسی طرح ثواب ملتا ہے جس طرح مسجد کی اذان سن کے دہرایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جناب عبد الرحمان بھائی لندن سے آپ نے اذان کے حوالے سے سوال کیا، یہ بھی انشاءاللہ حضرت سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. جی قبلہ، آپ وہ کچھ افراد ہیں خاص. بالکل صحیح بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان افراد سے لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے، اور وہ وہی مطلوب یا غیر مطلوب چھوڑ کر جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر دیتا ہے کہ اس وحی کو سیکھیں، زبانی یاد کریں، لوگوں تک پہنچائیں، وہی ان کے وارث ہوتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی احادیث مبارکہ سرکار کی موجودگی ہی میں صحابہ نے وہ ازبر کرنا شروع کر دی تھی. یعنی حضرت یہاں تک تو یہ بات ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر ہی نازل فرماتا ہے. کسی غیر نبی پر وحی کا نزول ممکن ہے نہیں. وحی نبوت تو نبی کے سوا کسی پہ نہیں ہو سکتی، لیکن وہی لغوی لحاظ سے
کہ دل میں بات ڈالنا، جیسے پہلے بیان کیا جا رہا تھا کہ القائے قلبی جو ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. اگر وہ بندہ صاحب نبوت ہے تو اس کا تو القائے قلبی جو ہے وہ وحی نبوت ہے، اور جب وہ بیان کرے گا تو اس پر ایمان لانا فرض ہوگا. لیکن ایک وحی قلبی جو کہ غیر نبی پر ڈالی جاتی ہے، وہ اگر بیان کرتا ہے تو اس پر اس طرح ایمان لانا فرض نہیں جس طرح کہ پیغمبر کی کہی ہوئی بات کے اوپر ایمان لانا فرض ہوتا ہے. جی ٹھیک جی، کیونکہ وحی کے لفظ تو یوں اس طرح بھی آئے ہیں کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، حالانکہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے، وہ القائے قلبی ہے. ٹھیک ہے حضرت، ہمارے ساتھ لندن سے ایک اور کالر ہیں جناب محترم شبیر نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت جلالی صاحب. میرا آپ کی خدمت میں میرا یہ نالج کا پروگرام ہے، آپ کا امپورٹنس آف نالج. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ایک مجاہد، ایک سخی اور ایک عالم. تو اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عالم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا. تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کس علم کی بات کی کہ مومن کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے. اس موضوع پر ذرا کلام فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم المقام عزت مآب جناب شبیر نقشبندی صاحب، یہ بات تو حضرت صاحب نے پہلے ہی آپ کے سوال کا جواب دے دیا. حضرت نے بتایا تھا کہ علم تو ہوتا ہی وہ ہے علم نافع جو بندے کو اللہ کی پہچان حاصل کرائے، اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے پیش کیا. خیر اگر مناسب سمجھیں گے تو اس پر مزید گفتگو اگر حضرت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضرت نے پہلے ہی آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ علم نافع وہ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، فقہ پڑھ کر، جو بھی پڑھ کے ذرائع جتنے بھی ہوں، علم کی شاخیں جتنی بھی ہوں، جو پڑھ کر بندہ اپنے رب تک پہنچے، یہی تو علم ہے. اور اسی کو حضرت صدیق اکبر نے بیان کیا، یہی ابھی ہمارے علامہ صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی حضرت بالکل صحیح ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وحی غیر مطلوب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے اس امت میں سے کچھ لوگ کھڑے کیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اور یہ اس امت پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے، خاص احسان ہوا ہے کہ ایک ایک بندہ لاکھوں حدیثوں کا حافظ ٹھہرا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی چاہت پیدا کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے زندگیاں وقف کر دی، اور شرق و غرب اور جنوب و شمال کے انہوں نے اسفار کیے اور حدیثوں کو اکٹھا کیا. اور پھر انہوں نے ایک معیار بنایا کہ اس معیار پر جو حدیث اترے گی اس کو ہم اپنی کتاب میں درج کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے. جیسے حضرت امام بخاری ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، زبانی یاد تھی، مگر اپنی کتاب کے اندر انہوں نے ان کو درج کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہوئی تھی کہ جو راوی ہے اور جو اس کا شاگرد ہے ان دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو اور دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہو. تو جب تک یہ ساری شرطیں نہ پائی جائیں اس حدیث کو وہ اپنی کتاب میں درج نہیں کریں گے. تو اس شان کے ساتھ پھر انہوں نے 7000 اور کچھ حدیثیں بخاری شریف کے اندر جمع فرمائی ہیں، اور اسی طرح اور دیگر محدثین کا یہ کام رہا ہے. انشاءاللہ حضرت اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ منیر بھائی ہیں لندن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں چینل دیکھ رہا ہوں تو ایز اے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ وہ شروع سے ہی نبی تھے، تو اس کی پلیز ذرا وضاحت کر دیں تھوڑی سی۔ جی ٹھیک ہے، اس کی ابھی وضاحت انشاءاللہ حضرت صاحب کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی منیر صاحب لندن سے۔ حضرت میں چاہتا ہوں فوراً سے اس مسئلے کو آپ ایڈریس ضرور کر لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کا عطا ہونا، اس حوالے سے یہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 40 سال میں نبوت ملی ہے، یہ حدیث ہم نے تو کہیں نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 40 سال جب عمر ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، قرآن کا نزول شروع ہوا اور آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، یعنی وہ رسالت ہے۔ نبوت تو آپ کے لیے پہلے سے ہی ثابت ہے، لیکن وحی کے بعد، نزول وحی کے بعد پھر دور رسالت شروع ہوتا ہے، یعنی لوگوں تک تبلیغ کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ حضرت، آپ کی بڑی سیر حاصل گفتگو، آپ نے کئی عنوانات پر اور کئی جہتیں آپ نے کور کی ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں جانا چاہوں گا، اور مفتی صاحب قبلہ آپ سے میں جو ایک بنیادی سوال کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے کہ جب بندہ حدیث شریف پڑھنے لگتا ہے، طالب علم، پھر وہ پڑھانے لگتا ہے اور اس کے بعد درجہ بڑھتے بڑھتے اس کو احادیث کا ایک ذخیرہ یاد ہونا شروع ہو جائے، تو پھر وہ کون کون سے درجات ہیں جو اس کو ملتے ہیں، اور پھر کوئی ایسی چند شخصیات جنہوں نے حدیث شریف کی خدمت کی ہو، اس کے حوالے سے کوئی ایک شخصیت کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ ساتھ میں کچھ ٹچ دیتے ہوئے، جن کا عرس مبارک بھی کوئی ان دنوں میں ہو، تو آپ ضرور اس کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے پیش کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی قاری صاحب قبلہ بھی ذکر فرما رہے تھے احادیث اور وحی غیر مطلوع کے بارے میں، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوا، دیگر محدثین کا بھی۔ انہوں نے یقیناً رات دن محنت و مشقت کر کے، پریشانیاں جھیل کر کے، بھوکا پیاسا رہ کر کے دین کی وہ بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں، خاص طور سے احادیث نبویہ کو اکٹھا کرنے کا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی مثال اسلام کے علاوہ کسی بھی دین و مذہب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہر ایک ادا کا اکٹھا کر لینا، آپ کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، اس چیز کا ذکر کرنا، یہ ایسی ایک نازک چیز ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، کوئی اگر کسی بیٹے سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے والد صاحب کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، تو وہ ہرگز نہ بتا سکے گا۔ لیکن قربان جاؤ صحابہ کرام کی محبت اور ان کے عشق کے، کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہر ایک ادا کو دیکھا کرتے تھے، ان کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، ان کے انداز گفتگو کو، انداز رفتار کو، انداز گفتار کو، کس طرح سے بیٹھ رہے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں، کس طرح سے سو رہے ہیں، کہاں خاموش ہو رہے ہیں، کہاں پر بول رہے ہیں، یہ ساری ادائیں احادیث نبویہ کے اندر آج ہمیں ملتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کس درجے عشق اور محبت تھا۔ بے شمار شخصیات گزری ہیں، بے شمار شخصیات گزری ہیں جنہوں نے دین متین کی بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں، کیونکہ تمام تر کا ذکر تو یہاں پر نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ کل بھی ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوا، اور آج بھی ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کا نام فخر المتکلمین، استاذ الاساتذہ، امام النحو، صدر العلماء، علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان۔ کہا جاتا ہے کہ الشجرۃ تعرف باسمارها، کہ پیڑ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے،
اور الٹا بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھل اپنے پیڑوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ دونوں طرف سے دیکھیں، حضرت صدراللہ میٹھی علیہ رحمت و رضوان کو اگر اس حیثیت سے دیکھیں کہ ان کے پھل کیا ہیں تو بھی بے نظیر نظر آئیں گے، سبحان اللہ، اور اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ کس پیڑ کے پھل ہیں تو بھی بے مثال نظر آئیں گے۔ ان کے اساتذہ میں حضرت صدر اللہ فاضل، بدر الاماثل، فخر الاماثل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان، جو صاحب تفسیر خزائن العرفان شریف ہے، اطیب البیان بھی انہی کی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، یہ ان کے اساتذہ میں سے۔ اسی طرح سے صاحب بحر شریعت حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ و مولانا امجد علی اعظمی رضوی علی رحمت و رضوان، جو مرید و خلیفہ ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کے، وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ تو جن کو رب نے ایسے ایسے عظیم استاذ عطا فرمائے ہوں، جو رات دن دین کی بے مثال خدمات سر انجام دیتے ہوں، ان کے شاگردوں کا کیا عالم ہے۔ آپ صرف اگر یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھی لوگ کیا ہیں، حضرت محدث مبارک پوری علامہ عبدالعزیز علیہ رحمت و رضوان، وہ حضرت صدر العلماء میٹھی علیہ رحمت و رضوان نے ان کو اپنے ہم سبقوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن اڑیسوی علیہ رحمت و رضوان، ان کو بھی حضرت صدر اللہ میٹھی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے شرکائے اسباق میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرت شمس العلماء مولانا قاضی شمس الدین جونپوری علیہ رحمت و رضوان، جو مصنف ہیں قانون شریعت کے، وہ بھی آپ کے ہم سبق رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت فخر الاماثل حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب بھاگلپوری علیہ رحمت و رضوان، یہ بھی آپ کے ہم سبق رہے ہیں۔ اسی طرح سے محدث اعظم پاکستان رئیس الاتقیاء حضرت مولانا سردار احمد صاحب گرداسپوری علی رحمت رضوان، یہ بھی آپ کے ہم سبق اور ہم درس رہے ہیں۔ حضرت ہمارے ساتھ کافی دیر سے آصف بھائی لندن سے موجود ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی ان کو بھی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے علامہ صاحب؟ الحمدللہ آصف بھائی آپ ٹھیک ہیں، صحت بہتر ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اپنے محترم علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کو بھی میرا سلام ہو۔ بات میں آج علم کی بات ہو رہی ہے، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ہوئی، وہ تو ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ حدیث میں نہیں آیا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا گیا، یہ سوچنے والی بات، امی۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ بڑی پیاری، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف ان سے سوال کریں، علماء سے، ہمارے بزرگ علماء، چونکہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے ان کا۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ کہہ تو ٹھیک رہا ہوگا اپنے لحاظ سے، لیکن حدیث میں یہ نہیں آیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ حدیث میں ایسی بات تو نہیں ہے، وہ اپنے لحاظ سے کوئی ٹھیک سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ حضرت میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور بلا شبہ ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، صالحین کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میرے جیسے کئی گناہ گار آج حضرت کا ذکر سن کے اپنی آخرت سنواریں گے، اور آپ جیسی عظیم ہستیاں، آپ جیسے اللہ والے جب ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہم جیسے گناہ گاروں کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے اس پار انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی محترم ناظرین، اور حضور صدر العلماء کے حوالے سے انشاءاللہ بہت سی باتیں ہم اپنے دونوں بزرگوں سے سنیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے اس پار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی عقیل جلالی بہار شریعہ کا یہ خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ ایک بہت ہی پیاری شخصیت سے ایک اور اللہ کے ولی کا ذکر خیر سماعت فرما رہے ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ جس محبت پیار خلوص کے ساتھ امام النحو حضور صدر العلماء محدث میرٹھی علیہ الرحمہ کا ذکر خیر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں حضرت آپ کی ہی خدمت میں آنا چاہوں گا، اور
آپ نے ابتدائی گفتگو جو شروع فرمائی حضرت کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس کو وہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اب میں زیادہ خود اپنے الفاظ میں نہ کہہ کر کے میں عرض کروں کہ حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی، ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی، پورا مضمون ہے اس کتاب کے اندر ان کا لکھا ہوا، ان کی شخصیت کے تعلق سے، میں نے اس کے حضور کچھ اشعار بھی ہو جائیں، تو بردستہ آپ نے ایک ربائی عطا فرمائی اور کہا کہ اس کو لکھ لو، اور یہ آج کتاب میں موجود ہے۔ فرمائے لگے کہ یہ لکھ دینا ان کے لیے میری طرف سے، صاحب فضل لا جواب تھا وہ، صاحب فضل لا جواب تھا وہ، اشرفی باغ کا گلاب تھا وہ، اشرفی باغ کا گلاب تھا وہ، شاہ سمنا کی آنکھ کا تارا، شاہ سمنا کی آنکھ کا تارا، غوث و خواجہ کا انتخاب تھا، ہائے 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 ہائے، شاہ سمنا کی آنکھ کا تارا، شاہ سمنا کی آنکھ کا، غوث و خواجہ کا انتخاب تھا وہ۔ یہ حضرات اپنے اشعار میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں ایسا کہ جو ہم اپنی تقریروں میں کئی گھنٹوں میں نہ کہیں، یہ اشعار میں کہہ جاتے ہیں۔ آئے ہائے کیا بات۔ حضرت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے یوسف علی بھائی لندن سے، اچھا ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں اور علماء کرام کی خدمت میں مؤدبانہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یوسف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا احسان۔ میرا ایک دوست ہے جی، تو وہ اس نے مجھے بتایا، میں جب صبح اٹھا ہوں نا جی، نیند سے اٹھا ہوں تو اٹھتے اٹھتے میرے منہ میں یہ الفاظ تھے، آزا بشر اللہ نوری ما لا یبصرون۔ مجھے تو عربی آتی نہیں، تو مجھے اس نے بتایا، تو میں نے کہا میں آپ کو پوچھ کے علماء کرام سے بتاؤں گا، اگر یہ ٹھیک ہوئے تو آپ اس کا ورد کریں، اگر نہ کوئی غلطی ہوئی تو نہ کرنا۔ یہ آپ مجھے مطلب بتا دیں، ما لا یبصرون جو آگے ہے نا، یہ ٹھیک ہیں الفاظ یا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ یوسف علی بھائی لندن سے۔ جی حضرت آپ حضور شیخ الاسلام مدظلہ العالی کے کہے ہوئے آپ نے اشعار، ان کی ربائی سماعت فرمائی۔ یہ جو اشعار کے ہی ضمن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی صدر اللہ فاضل حضرت صدر العلماء امام النحو علیہ رحمۃ و رضوان نے علم نحو کی بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، سبحان اللہ، بشیر القاری، جو میرے سامنے موجود ہے۔ یہ بشیر القاری، اس کے کل 248 صفحات ہیں، یہ جہازی سائز کے، اور بخاری شریف میں اس میں کل 7 حدیثوں کی شرح ہے، صرف 7 حدیثوں کی شرح ہے۔ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرز پہ حضرت نے پوری بخاری کی شرح کر دی ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی شرح ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے عربی کے اندر بھی اس میں لکھا ہے، اردو کے اندر بھی لکھا ہے، اور کہیں کہیں فارسی بھی استعمال فرمائی ہے۔ حضرت بحر العلوم، جو واقعی میں بحر العلوم تھے، حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی کے استاد ہیں یہ۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کچھ منقبت چاہیے، کہتے ہیں میں شاعری نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت پھر بھی کچھ نہ کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے جو لکھ کر کے دیے ہیں، یہ گویا کہ ان کی حیات کا ایک نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اگر آپ اجازت دیں ایک کالر اور لے لوں، اور پھر یہ پیارا کلام میں نے آپ سے سننا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد ریاض بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غنی صاحب آپ کی خدمت میں اور ہمارے سر کے تاج جو علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں بھی بہت بڑا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، کیونکہ علم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو سرکار دریافت یہ کرنا تھا جی کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہیں تو بڑا لمبا کورس کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک ایرا وغیرہ نتسو خیرہ جا کر دکان سے 2-4 کتابیں لے کر پڑھ لے تو کیا وہ عالم بن جاتا ہے، یا اس کے لیے بھی کچھ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے؟ واہ 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 ریاض بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور بہت پیارا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کے اس خوبصورت سوال پر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بڑا ہی پیارا سوال ہے، انشاءاللہ قاری طیب صاحب سے یہ میں سوال پوچھوں گا، اور انشاءاللہ اسی ان کی حیات میں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ واہ واہ حضرت، کیا بات ہے۔ 35 سال تک پڑھا ہے حضرت صدر العمیٹھی علیہ رحمۃ و رضوان نے۔ 35 سال کے بعد پھر کہیں بیٹھے ہیں مسند کے اوپر پڑھانے کے لیے۔ 35 سال تک پڑھا ہے صرف، اور 40-45 سال پڑھایا ہے، پوری زندگی اسی میں گزاری ہے۔
اگر صرف عربی ڈکشنری لے کر کے کوئی قرآن و حدیث سمجھنے والا یہ اتنا آسان ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت نہیں پڑتی. انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال میں نبی سے پڑھی، 12 سال میں. فصاحت و بلاغت کے امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صرف قرآن و حدیث عربی جاننے سے نہیں آتا ہے، یہ ایک فیض ہوتا ہے جو خدا و رسول کی طرف سے ملتا ہے. جب تک وہ نور دل میں نہ ہو نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان جو حضرت شیخ الاسلام کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے لیے وہ صدر تھے، وہ شاہ تھے، بلند پایا گاہ تھے، فراز چرخ فضل پر وہ فخر مہر ماہ تھے، وہ اپنے فخر زہد میں اعلیٰ کی جلوہ گاہ تھے، وہ اپنے دم سے علم فن کی جنت نگاہ تھے، خدا کی قدرتوں کے ایک معتبر گواہ تھے. کہتے امام صرف و نحو تھے، ادب میں غرق و محو تھے، فقیہ شہر دہر تھے، محدث انام تھے، علوم عقلیہ میں ان کا مرتبہ بلند تھا، مفسروں کے شیخ تھے، کلام کے امام تھے. وہ اپنی خوبیوں میں بے نظیر و بے پناہ تھے، وہ صاحب قلم بھی تھے، وہ مالک سخن بھی تھے، وہ اپنی درس گاہ میں حکیم علم و فن بھی تھے، غریب طالبان دین پر فضل ذوالمنن بھی تھے، وہ عارفوں کی انجمن کی شمع انجمن بھی تھے، فقیروں کے فقیر اور شہوں کے بادشاہ تھے. آخر میں ذکر کرتے ہیں، یہ اپنے زمانے کے بحر العلوم ہے جو فرماتے ہیں میں ان کی بارگاہ کا فقیر بے نوا سہی، میں ان کی بارگاہ کا فقیر بے نوا سہی، وہ اپنی عظمتوں کے ساتھ میرے خیر خواہ تھے، میں ان کی بارگاہ میں یہ نظم نظر لایا ہوں، اگرچہ میرے سارے شعر مثل برگ گاہ تھے، میں ان کا عبد خاص ہوں، وہ میرے بادشاہ تھے. یہ حضرت بحر العلوم عبد المنان اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے ان کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان نے یہ ظاہر کیا کہ حدیث کے اندر جب کوئی نقطہ سنجی کرنا چاہتا ہے تو کیسے کیسے موتی نکال کر کے لاتا ہے. ایک صرف مختصر سا جملہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے. حضرت صدر العلماء میٹھی علیہ رحمت و رضوان نے اس جہازی سائز کی اس کتاب کے اندر صفحہ 23 سے لے کر کے صفحہ 65 تک صرف حدیث انما الاعمال بالنیات ہی کے اوپر بحث فرمائی ہے. 42 پیجز تقریباً. جی. علم النحو کے اس کے اندر ہے، باب اللغہ اس کے اندر ہے، رد فیض الباری اس کے اندر ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے الگ بحث فرمائی ہے. اسی طرح سے استدلال فرمایا ہے، تمام تر شوافع کا استدلال کیا ہے، احناف کا استدلال کیا ہے، دیگر حضرات کس طرح سے استدلال فرماتے ہیں یہ ذکر فرمایا ہے. اس سے نصیحتیں کیا کیا ملتی ہیں یہ ذکر فرمایا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک محقق، ایک مدقق نبی کی حدیث کے اوپر جب وہ اپنی قلم رسائی کرتا ہے یا قلم کو رواں کرتا ہے تو وہ کبھی علم بلاغت کے اعتبار سے بولتا ہے، کبھی علم معانی کے اعتبار سے بولتا ہے، کبھی علم نحو کے اعتبار سے بولتا ہے، کبھی علم صرف کے اعتبار سے بولتا ہے، کبھی علم اسماء الرجال کے اعتبار سے بولتا ہے، کبھی علم تحقیق کے طور سے دوسرے نمونے دکھایا کرتا ہے. اور جب وہ پیش کرتا ہے تو پھر امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے. میں آپ کو علامہ صاحب میں آپ کو صرف انما الاعمال بالنیات کے تعلق سے جو حضرت نے ذکر فرمایا ہے مختصر سے صرف فہرست آپ کو بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے مہمان کی طرف آپ تشریف لے جائیں گے. صرف فہرست سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک محقق حدیث کی جب تحقیق کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. پہلے ذکر فرمایا اسماء رجال، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، فاروق اعظم کی کسر نفسی، فاروق اعظم کی وسعت نظر. اس کے بعد ذکر فرمایا باب اللغہ، پھر فرمایا رد علی فیض الباری،
اس کے بعد نیت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی، پھر نیت و قصد و عزم میں فرق، اس کے بعد رد علی فیض الباری، پھر چیستہ ذکر فرمائی، باب النحو ذکر فرمایا، پھر رد علی فیض الباری ذکر کی، پھر باب المعانی ذکر فرمایا، پھر رد علی فیض الباری ذکر فرمائی، باب البیان ذکر کیا، باب البدی کا تذکرہ فرمایا، حدیث مذکور کے فرمانے کا باعث کیا ہے اس کا تذکرہ کیا، ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مطابقت کیا ہے اس کا ذکر فرمایا، باب الاحکام میں کیا کیا آتا ہے اس کا ذکر کیا، مذہب شوافی کا کیا بولتا ہے اس کا ذکر فرمایا، مذہب شوافی پر استدلال کی پہلی تقریر کیا ہے اس کا ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات میں بلحاظ عربیت کون سی تقدیر اولا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، شافعی استدلال کا پہلا جواب کیا ہے اس کا استدلال فرمایا، شافعی استدلال کا دوسرا جواب کیا ہے اس کا استدلال فرمایا۔ اسی طرح سے بہت سارے تقریباً 42 جیسے آپ نے حساب لگا کر کے بتایا 42 صفحات وہ بھی جہازی سائز کے صرف انما الاعمال بالنیات کے پر ذکر فرمایا۔ حضرت بہت شکریہ، چونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس اور ہم نے ایک اور پھول سے لوگوں کو ملوانا ہے اور ان کی خوشبو جو ہے وہ نظم کی صورت میں ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ آخری 5-6 منٹ ان کی بھی حاضری ہو۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں قبلہ قاری صاحب، اور میرے محترم بھائی محمد ریاض صاحب کا سوال، ویسے تو حضرت نے بتا دیا اشارتاً کہ حضور صدر العلماء 35 سال پڑھے اور پھر آگے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت آج ہمارے ساتھ یہ ظلم بھی بڑا ہو رہا ہے کہ صرف 1-2 کتابیں ہاتھ میں لے کر اور نوجوان کئی صرف لباس ایسا پہن لیا، گیٹ اپ ایسا کر لیا، اور بڑے بڑے القابات جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ دوسرے بزرگ لگایا کرتے تھے، آج وہ ہمارے کچھ دوست، کچھ ہمارے بھائی خود اپنے ناموں کے ساتھ وہ القابات لگاتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہماری عوام بیچاری پریشان ہے کہ کہاں وہ بزرگ جن کے نام کے ساتھ یہ القابات آیا کرتے تھے، آج ہر کوئی جو ہے وہ چاہے 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا کریش کورس جو ہے عالم بننے کا، اور 3 مہینے کا کورس، اور پھر وہ امام کورس، اور 6 مہینے میں آپ عالم بنیے۔ حضرت اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے اوپر ذرا شفقت فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت شاقہ کے ساتھ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا یہ باغ سجایا ہے، اور آج جو چور چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھیڑ نما بھیڑیے جو اس کو نوچ نوچ کر کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے اور حضور صدر العلماء کا تھوڑا سا ذکر خیر بھی ساتھ اگر آپ فرما دیں تو وہ تبرک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج جن کی شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ زندگی انہوں نے علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں صرف فرما دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر جا کر ان کو صدر العلماء کا ٹائٹل دیا گیا اور سمجھا گیا کہ واقعی یہ صدر العلماء ہیں۔ اور آج تو بڑی ٹریجڈی ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کے تو امام سے نیچے وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ امام یعنی آج تک مجھے کسی نے امام نہیں کہا کہ امام۔ حالہ آپ نے قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ مفسر قرآن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اب ہم جیسے طلباء 2-4 جو لفظ ہم نے پڑھے ہیں کہ واقعی آپ جیسے بزرگ ہیں جن کو یہ لفظ سجتا ہے۔ نہیں ہمیں کوئی بالکل خواہش نہیں ہے، واللہ بالکل کوئی خواہش نہیں ہے کوئی ہمیں بڑے القاب سے نوازے۔ حضرت وہ تو مجھے تو اس لیے بھی پتا ہے کہ جب میں کچھ آپ لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں تو آپ لوگ مجھے بعد میں ڈانٹتے بھی ہیں کہ بھئی یہ الفاظ نہ بولا کرو، اس طرح نہ کہا کرے، لیکن یہ جو آج کل یہ روش ایک چال نکلی ہے، اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی۔ جی آپ، یہ بہت پکڑ والی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طالب العلم لیباہی بہ العلماء، کہ جس نے اس لیے علم پڑھا تاکہ وہ علماء کے ساتھ مناظرے کرے، علماء کے ساتھ مباحات کرے، یعنی ان کے مقابلے میں وہ زبان آوری کرے، تو الجما بالجام النار یوم القیامہ، اسے روز قیامت آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو
اس طرح. اور ابھی ایک شخص نے وہ حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ 3 آدمیوں سے روز قیامت سب سے پہلے حساب ہوگا، شہید اور سخی اور عالم کے بارے میں. تو چلو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ انہوں نے کہا تھا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایک شخص لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے علم عطا کیا تو تو نے کیا کیا؟ تو اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، میں نے تیرا علم نہیں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تجھے عالم کہا جائے. تو جو لوگ صرف اپنی نمائش کے لیے، اپنی نمود کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ روز قیامت ان کا حساب بڑا سخت ہے. علم تواضع سکھاتا ہے، علم عجز سکھاتا ہے. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، تواضع کند ہوش مند گزی، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں. جتنا جس کے پاس علم ہوتا ہے اتنا اس کو عاجز ہونا چاہیے. تو ای مدعیاں در طلبش بے خبرند، اور کے خبر شد خبرش باز نہ یامت. یہ جو دعوے دار بننے پھرتے ہیں نا، ان کو خبر ہی کوئی نہیں. جن کو خبر ہو گئی ان کی اپنی خبر نہیں کسی کو آئی. لیکن حضرت یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے جیسے آپ نے ماشاءاللہ پاکستان میں درس نظامی پڑھا، علم حاصل کیا، یہ سارا ایک عرصہ لگ گیا کہ جب آپ کے بزرگوں نے یہ سمجھا کہ آج اس کے سر پہ میں علم کی یہ دستار سجاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہاں اب تو اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھ لو. مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے کئی سال پڑھا اور پھر ان کے بزرگوں نے، اساتذہ کرام نے اس قابل سمجھا اور سر پہ دستار سجائی کہ بس آج کے بعد آپ لوگ، میں اپنی زبان میں نہیں ان کی زبان سے کہوں تو انہوں نے کہا بیٹا آج آپ لوگ اس قابل ہو کے علامہ. حضرت جو آج کچھ ایسے علماء بھی جو وہاں سے پڑھ کے آئے یا یہاں بھی جہاں بھی انہوں نے پڑھا، لیکن وہ آگے سے 3 ماہ میں عالم بنانے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ان کا قصور نہیں ہے جو 3 مہینے میں کہتے ہیں آپ عالم بن جائیں گے، یا 1 سال میں عالم بن جائیں گے، یا 6 ماہ میں آپ عالم بن جائیں گے؟ جہاں ان بچوں کا قصور ہے، وہ چمک والی چیز تو بچوں کو دکھائی جائے گی، ان کو تو چمک نظر آ رہی ہے، ان کے سامنے تو وہ ایک روشنی ہم دکھا رہے ہیں، لیکن کیا یہ روشنی حقیقتاً جہالت تو نہیں ہے؟ نہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ عالم نہیں ہیں، آپ کو ایک ریفریشر کورس دیا گیا ہے، یہ بیسک نالج آپ کو دیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ مفتی نہیں بن گئے کہ آپ فتوے دینے شروع کر دیں، بلکہ آپ کو علم کی ایک چاشنی دی گئی ہے، ایک تھوڑی سی لذت آپ کو چکھائی گئی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ مزید آگے علم حاصل کریں. یہ کہ ان کو بتا دیں کہ اب آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، تو یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ گویا ان کے لیے ایک حجاب بنا دیا گیا کہ اب وہ آگے پڑھنے کا شوق ہی ختم ہو گیا ان کا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آخری درجے کے اوپر فائز ہو گئے ہیں، اب کسی کے سامنے بیٹھ کر ہم کیا پڑھیں گے، ہم تو خود علامہ بن چکے ہیں. بالکل. تو یہ ایک حجاب بن جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. جی حضرت ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ 35 سال انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر آگے حضور صدر العلماء جو تھے انہوں نے پڑھایا اور پھر دین کی تبلیغ کی. جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کو 35 سال 25 سال 12 سال 8 سال یہ علوم اتنا پڑھ کے اور پھر ان کے نام کے ساتھ ٹائٹل اور جو بھی سارا سلسلہ ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں کہتے. وہیں پر یہ جو ایک رواج حضرت کو بھی صدر العلماء محدث اعظم ہند نے فرمایا. ہاں، میں بلکہ یہ پوچھنا بھی چاہتا تھا، اور آپ نے بڑی پیاری بات کہ محدث اعظم ہند ان کو کہہ رہے ہیں صدر العلماء، وہ خود نہیں اپنے نام کے ساتھ کوئی کتبہ لے کے گھوم رہے. یہاں پر تو حضرت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کئی دوست ناراض ہو جاتے ہیں باقاعدہ کہ جناب آپ نے میرے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا. تو یہ گو کہ میں ہنس کے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اہل سنت کے ساتھ اہل علم کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے. صرف ایک جملے میں مجھے بتائیے گا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کتنے کو علوم ہے، وہ کتنی کو بات ہے جو بندے کو پتا ہو تو اس کو ہم علامہ کہیں؟ دیکھیے جی، پورا درس نظامی کا ایک نظام ہے، ایک نصاب ہے جس میں قریباً کوئی 14 کے قریب علوم ہیں،
وہ سارے پڑھنے پڑتے ہیں. جی. کچھ کا قرآن پاک سے تعلق ہے، اسباب نزول کا جاننا، ناسخ و منسوخ کا جاننا، اور اسی طرح قرآن پاک کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی ہے اس کا جاننا. اصول تفسیر ہیں باقاعدہ، اصول حدیث. جی، کہ کن کن اصول کے تحت قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے. جب تک وہ سارے معلوم نہ ہوں تب تک نہیں پتہ چلتا کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے اور اس کی گہرائی کیا ہے. تو اب اگر تھوڑا سا اس پہ وہ الفوظ الکبیر دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے کیسی راز کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اصول تفسیر کے. جی، کہ ان تفسیر کے ان اصول کو پتہ ہو تو تب جا کر وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے. اسی طرح حدیث ہے، حدیث کے اصول ہیں کہ روات کے حساب سے اور حدیث کی اقسام کے حساب سے ان سب کا جاننا ضروری ہے. ایسے ہی فقہ ہے. ٹھیک ہے حضور، آپ نے بڑی ہی پیاری گفتگو، چونکہ ٹائم بہت ہمارے پاس لمیٹڈ تھا، اس مختصر سے ٹائم میں دونوں علماء نے علم کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے، اس کی اقسام کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے، دیگر کئی جو معاملات ہیں ان کو کور کرتے ہوئے جلدی سے ایک مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ وہ سوال نہ رہ جائے. میں معذرت کے ساتھ مفتی صاحب آخر میں صرف یہ، وہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جو اذان دی جاتی ہے ٹی وی پر، اس کے سن کے اگر جواب دیں تو کیا وہی ثواب ملتا ہے جو مسجد والی اذان کو سن کے جواب دینے سے، وہ الفاظ دہرانے سے ملتا ہے؟ جی، پہلی اذان جو اس کو سنائی دے اس کا جواب دینا واجب ہے، اور باقی جی ہاں ثواب، اگر باقی کا بھی وہ جواب دے گا تو ثواب ملے گا اس کو. یعنی وہ چاہے ٹی وی پر اذان ہو رہی ہے یا کہیں بھی اذان ہو رہی ہے، اس کا نیت کے اوپر ہے وہ. جی ٹھیک ہے، وہ جواب دیتا ہے اور وہ الفاظ دہراتا ہے تو وہ جو حدیث شریف میں انعام ذکر ہے جی بالکل ملے گا، اس کو ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور محترم ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے بھائی عقیل جلالی کو اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے بہار شریعہ کا یہ پروگرام لے کر پھر آنے کا موقع میسر آئے. ان علماء کی سنگت، ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ جو کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، یقین مانیے یہی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہے. اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ التجا ہے، ان بزرگوں کے مقام کو سمجھیے، جب بھی ان سے ملیے انتہائی ادب سے، احترام سے، عزت سے، ان کی رسپیکٹ اس نیت سے کیجئے کہ یہ اس مسلح پہ کھڑے ہیں جہاں کبھی مدینے کے تاجدار خود کھڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ جانشین ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہمارے بچوں کو سکھایا ہے. ان سے پیار کیجئے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ان سے پیار کریں، نبی پاک آپ سے پیار کریں گے اور آپ کو عطا کریں گے. اور ان کی عمر کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے پریشانیاں دور کرے گا. اب آخر میں ہمیں تو اجازت دیجیے گا، لیکن آخر میں ایک منقبت کے لیے، کلام کے لیے، ہم بہت ہی پیاری شخصیت، انتہائی محبت والی شخصیت ہے، اور ان کو بھی حضور شیخ الاسلام نے نوازا ہے. اور اکثر میں ان کی جب کال سنتا ہوں یا ان کو دیکھتا ہوں، مجھے یقین مانیے پہلی بات ان کا چہرہ سامنے نہیں آتا، حضور شیخ الاسلام کا چہرہ میری نظروں میں آ جاتا ہے. تو میں انتہائی ادب سے حضرت علامہ مولانا جناب فاروق اشرفی صاحب زیدہ مجدول کریم آپ کو سلام بھی عرض کرتا ہوں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آج بہار شریعہ کو چار چاند لگانے آپ بھی تشریف لے آئے. حضرت آپ سے گزارش ہے کہ پیارا سا کلام جو حضور صدر العلماء کی خدمت میں بطور ہدیہ، بطور تحفہ عقیدتاً پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، ضرور پیش فرمائیے. شکریہ. غلام صاحب کوثر غلام جیلانی، غلام صاحب کوثر غلام جی
فقیر کوئے پیمبر غلام جیلانی فقیر کوئے اکی چوچا کے ہیں محادیث کے فیض کا صدقہ کہ چھوچا کے ہیں محادیث کے فیض کا صدقہ تو علم کا ہے سمندر غلام جیلانی تو علم کا ہے نہ جانے کتنے پیاسوں کو کر گیا سیراب نہ جانے کتنے پیاسوں کو کر گیا سیراب علوم حق کا سمندر غلام جیلانی علوم حق کا اور تو پاسبان شریعت تو بوستان علوم تو پاسبان شریعت تو بوستان علوم تمہاری دھوم ہے گھر گھر غلام جیلانی تمہاری دھوم ہے اور خاص شعر کہ تمام عمر کٹی عشق مصطفیٰ میں تیری تمام عمر کٹی عشق مصطفیٰ میں تیری اے نور شافع محشر غلام جیلانی فقیر کوئے پیمبر غلام جیلانی